میرے دوستوں، میرے بھائی بہنوں، میرے رشتہ داروں اور میرے تمام وہ لوگ جو مجھے بہت چاہتے ہیں اور چاہتے رہے، ان سب کو میرا سلام۔ آج کا دن 26 مارچ ایسا دن ہے کہ جس کو میں چاہوں بھی تو اپنے دل سے نکال نہیں سکتی۔ یہ وہ دن تھا جب صبح سویرے میرے بڑے بھائی نے مجھے فون کیا 3 بجے اور کہا کہ حسین آپا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کہنے لگے ہاں بیٹا، بس اللہ کی مرضی، تم لوگ آ جاؤ۔ وہ لمحہ تھا ایسا قیامت کا کہ جو مجھ پہ گزر گیا کہ میں اور حسین آپا کے بغیر میں تو رہ ہی نہیں سکتی تھی، ان کے بغیر ایک دن بھی، تو میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے پورا اپنا پاسٹ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا کہ کتنا انہوں نے مجھے خیال کیا، کتنا میرے لیے کیا، ہر جگہ میری مدد کی۔ اسکول بھی داخل انہوں نے کرایا، کالج بھی داخل انہوں نے کرایا، یونیورسٹی میں بھی وہ لے گئیں، اور جب میری پہلی جاب لگی گورنمنٹ میں تبھی بھی وہاں وہ لے گئیں مجھے وہاں پر انٹر کرانے۔ تو یہ وہ بہن تھی جو اپنے مفادات کو، اپنے جو چیزیں تھیں ان کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی مدد کرتی تھی، اسپیشلی بھائی بہنوں کی۔ مجھے نہیں یاد کوئی ایسی بات کہ جب میں نے کچھ کہا ہو اور آپا نے کہا ہو کہ نہیں میں نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی چیز ان سے ماورا نہیں تھی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس پر وہ کہتی کہ میں نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کے لیے حاضر، ہر چیز کے لیے حاضر۔ باہر چلنا ہے، شاپنگ کرنا ہے، فلم دیکھنی ہے، مطلب میں نے کوئی بھی خواہش کی اور انہوں نے اسی وقت پوری کی۔ یہ ایسی بہن کا ملنا بہت مشکل ہے، ایسی بہن جو سراپا محبت تھی، سراپا خلوص تھی، سراپا خوشی اور غم سب تھی۔ میرا غم بھی وہ شیئر کرتی تھیں، میرے خوشی بھی وہ شیئر کرتی تھیں، اور ہمیشہ میرے غم کے موقع پر کہا کرتی تھیں چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا، کل گزر جائے گا۔ تو ایک بڑی ڈھارس بنتی تھی۔ اب 2 سال سے کوئی نہیں ہے جو مجھے اس طرح کہے، کوئی نہیں ہے جو میرا دکھ سمجھے اور مجھے سنبھالے۔ میں اکیلی رہ گئی ہوں میرے دوستوں، میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ میری بیٹیاں ہیں مگر ان سے وہ شیئر نہیں کر سکتی جو میں آپا سے کرتی تھی۔ میرے شوہر ہیں، ان سے بھی میں وہ شیئر نہیں کر سکتی جو میں آپا سے کرتی تھی۔ سو آئی ایم لاسٹ، میں کس سے کیا کہوں؟ کوئی نہیں سمجھے گا میری بات، کوئی نہیں سمجھے گا، صرف آپا سمجھتی تھی۔ آپا اتنی جلدی چلی گئیں کہ ہم نے ان سے 2 باتیں بھی نہیں کر سکے، ہم ان کو خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکے۔ وہ چلی گئیں، بس اتنا چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور بس جیسے خوشی خوشی جا رہی ہوں۔ میں نے بہت اس کو روکنا چاہا، میں نے کہا نہیں لے جا سکتے تم لوگ، اس کو نہیں لے جا سکتے، یہ میری بہن ہے، یہ حسین آپا ہے۔ تو سب مردوں نے کہا کہ بیٹو بس کرو، اب اجازت دو۔ تو بس وہ وہاں سے مجھے وہ لوگ لے کے چلے گئے اور میں خالی زمین پہ تڑپتی رہ گئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب میری نبض سے غائب ہو گئی۔ میری بیٹی جو ڈاکٹر ہے وہ مجھے مانیٹر کر رہی تھی، اس نے ایک دم چیخ کے کہا
کہ ساری عورتیں پیچھے ہٹ جائیں، یہ ان کی نبض غائب ہو گئی ہے۔ خیر نبض تو پھر بھی لوٹ آئی، پر آپا نہیں لوٹ کر آ سکی۔ آپا گئی ہیں تو میرا سب کچھ لے کے چلی گئی۔ میرا اعتماد، میری محبت، میرا خلوص، میرا پیار، میرا محبت، سب کچھ انہی کے دم سے تھا، اور وہ سب کچھ لے کے چلی گئی۔ اب میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ڈھونڈتی ہوں، میری نظریں ڈھونڈتی ہیں ان کو، اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی میں ان کو کھلی آنکھوں سے بھی دیکھتی ہوں، اپنے پاس کھڑے یا بیٹھے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، عجیب چیز ہے جو میں ایکسپیرئنس کرتی ہوں، کہ خواب نہیں ہے، خواب میں وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ ہاں، جب میری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تب وہ مجھے نظر آتی ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ گلہ نہیں کر سکتی، میں بس خاموشی سے ان کو دیکھتی ہوں اور وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی ڈھارس ہے کہ ان سے کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے، مگر جو چلا گیا سو چلا گیا، جو چلا گیا سو چلا گیا، اور ہم جو رہ گئے وہ رہ گئے۔ ہماری باری بھی آنی ہے، خدا معلوم کب آئے گی۔ جبھی بھی آئے گی، یا اللہ اس طرح اچانک نہ ہو کہ میری بیٹیاں اور میرے شوہر اس عذاب سے گزریں جس عذاب سے میں گزر رہی ہوں۔ کم از کم میں ان سے کچھ کہہ سکوں، ان کی کچھ سن سکوں۔ الہی اتنا موقع ضرور دینا، اتنا موقع ضرور دینا۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کا اچھا چاہا، برا کبھی نہیں چاہا، تو یا الہی میرے ساتھ بھی برا نہ ہو، میں ہنستی ہوئی اور اچھے موڈ میں آپ کے پاس آ جاؤں، اور آپ مجھے گلے لگا لیں کہ بچہ تم کیوں روتی تھی اتنا، آخر تو تمہیں آنا تھا نا میرے پاس، کیوں نا امید ہو گئی تھی۔ تو وہ دن کب آئے گا، میں اس کی منتظر ہوں۔ میں نے جو بھی غلطیاں کی، گناہ کیے، جو بھی کیا، میں جب سے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتی ہوں، اور امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، اور مجھے جو چیزیں مجھ سے چھن گئی ہیں وہ مجھے دلا دے گا۔ میں بہت سینسٹیو ہوں، بہت میرا دماغ جو ہے وہ ڈپریشن میں رہ رہ کر بہت کمزور ہو گیا ہے، اس لیے مجھ سے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی مجھے کچھ کہہ دے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ سر پہ آن گرا۔ یہ بات نہیں ہے کہ واقعی وہ پہاڑ، وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی، تو میرے لیے وہ لگتا ہے ایک پہاڑ ہے۔ میں کیوں ایسی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا، میں کیوں نہیں دوسرے نارمل لوگوں کی طرح ہوں کہ جو کچھ بھی کوئی کہہ جائے وہ ہنستے رہتے ہیں۔ مجھے کوئی کچھ کہے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں اور وہاں سے اٹھ جاتی ہوں۔ میرے شوہر اچھے انسان ہیں، مگر کبھی کبھی ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں، سخت لہجہ ہوتا ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی ان کو جواب نہیں دیا۔ میں صرف یہ کرتی ہوں کہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے جواب دیا تو وہ میری ہی تباہی ہوگی، میرے ہی اوپر آئے گا، میں وہ نہیں چاہتی۔ تو اصل میں جب مجھے کوئی بھی تکلیف پہنچتی تھی کسی کی بھی طرف سے، تو میں صرف حسینہ آپا کو بتایا کرتی تھی، آپا یہ ہو گیا، آپا یہ ہو گیا، آپا یہ، اور آپا مجھے بڑے اچھے لفظوں میں سمجھاتی تھی جو مجھے سمجھ آتا تھا۔
اب تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں جو بیمار ہیں، 2 بڑی بہنیں ہیں وہ بیڈ پر ہیں۔ تو میں کس سے کہوں، میرے ماں باپ ہیں نہیں، میں نے کوئی ایسی دوستیاں نہیں رکھیں کہ جو اتنی لانگ لاسٹنگ ہو۔ میں عجیب ایک فیزز سے گزرتی رہی، جب کوئی تھا، کوئی میرے ساتھ تھا، کوئی نہیں تھا۔ تو اب میں کس سے کہوں، کس سے شکوہ کروں، کس سے فریاد کروں؟ صرف اللہ سے کر سکتی ہوں، اور اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ یا الہی، جس طرح تو نے میری بہن کو اٹھا لیا اچانک، اسی طرح مجھے بھی اٹھا دینا۔ یہ نہ ہو کہ میں کسی تکلیف کا شکار ہوں اور میرے بچے اور میرے شوہر مجھ سے تنگ آ جائے۔ یہ میں نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تک میں ہوں اپنے ہاتھ پیروں پر رہوں، اور میں جو کام میں نے کرنے ہیں وہ میں کرتی رہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں آج کیا داستان لے کر بیٹھی ہوں، مگر یہ وہ داستان ہے جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ 26 مارچ کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ لوگ کوئی بھی سمجھ نہیں سکے گا کہ ایک بہن دوسری بہن کے لیے کتنی بےتاب ہوتی ہے۔ میں ان کی قبر پہ جاتی ہوں تو صرف روتی ہوں، یاسین شریف پڑھتی ہوں اور صرف روتی ہوں۔ آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ آپ کیوں چلی گئی ہیں؟ مجھے پتہ ہے وہ جواب نہیں دے سکتی، پھر بھی میں سوال کیے جاتی ہوں۔ وہ ایک ایسا لونگ بینگ تھیں کہ جو ہر ایک کے لیے سب طرف لو پھیلاتی تھیں، محبت پھیلاتی تھیں، پیار پھیلاتی تھیں۔ نفرت کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نفرت سے وہ نفرت کرتی تھی، محبت سے محبت کرتی تھی۔ تو ایسا انسان جو اتنا خوبصورت ہو، جو اندر سے باہر سے اتنا خوبصورت ہو، اور وہ اچانک چلا جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں جو ان سے سب سے زیادہ قریب تھی، سب سے زیادہ محبت وہ مجھ سے کرتی تھی، میں جو ان سے اتنے قریب تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اب کیا کروں۔ میں خالی ہو گئی ہوں، خالی ہاتھ ہیں میرے۔ جیسے وہ کوئی ریت لے لیتا ہے نا ہاتھ مٹھی میں، اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو روکے رکھے، مگر ریت گرتی جاتی ہے، ہاتھ خالی ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھی اسی طرح ہے کہ میں ان کو پکڑے ہوئے ہوں۔ میری دوسری بہنیں اور سب کہتی ہیں کہ غزالہ بس اب لیٹ ہر گو، تم کیوں ان کو پکڑے ہوئے ہو؟ پر میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میں جیسے کوئی میگنیٹ ہے جس کی طرف میں بھاگی جاتی ہوں، اور میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، اپنا درد کسی سے شیئر نہیں کیا۔ آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میری بہن بہت خوبصورت چیز تھی۔ پلیز ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے اور ان کی بخشش کی دعا کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔